جاتا ہے شرک، ماتھا کسی اور کے سامنے جھکا دیں. ایک ہوتا ہے شرک فی المحبت، محبت میں شریک لے آنا. یہ شرک آج سب کے اندر ہے بھائی. تو اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ہنس رہے کھیل رہے، اذان کی آواز سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آنکھیں پھر جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہمیں یوں لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. اور جب نماز پڑھ لیتے پھر اپنی اصلی حالت. تو اس دل کو اللہ کا عرش بنانا تھا. یہ تو گٹر بن گیا، گٹر. سارے جہان کا گند، کپڑے پہ داغ لگے تو نظر آتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے. دل کے لگے داغوں کو کون دیکھے اور کون دکھائے. اور اللہ کی نظر میرے کپڑوں پر نہیں، میرے دل پر ہے. میری مورت اور صورت پر نہیں، میرے دل پر ہے. اگر دل کا آنگن گندا ہے اور دل کی چادر اگر میلی ہے تو یہاں اللہ کی نظر محبت کبھی نہ پڑ سکے گی. میرا گھر ایسا ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، اوپر ڈیزائن ایسا ہو، کڑھائی ایسی ہو، کیا کیا نخرے ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تزینت لاجلی، میرے بندے میرے بندی سارے جہان کے لیے بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر. تو یہ ذہن دینا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ پر بک چکے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کے نہیں ہیں، اس کا ہر حکم ہماری زندگی کا مقصود ہے. اس کی ہر نافرمانی سے بچنا ہماری زندگی کا مقصود ہے. اس پر پھر آگے ساری بات چلتی ہے، چونکہ ہماری بنیاد ختم ہو چکی. اور یہ بچے کیسے ماحول بدل سکتے ہیں جب تک بڑے زندگی نہ بدلیں. گھر میں ٹیلی ویژن چلے تو روزن سکول کیا کرے گا؟ ماں بے پرد ہو کے بازار میں جائے تو روزن سکول کی تعلیم کیا کام آئے گی؟ کیونکہ عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے. عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے. 1974 میں ایک آسٹریلین مسلمان ہو کے رائمنڈ آیا. میں رائمنڈ پڑھتا تھا. مغرب کے بعد اس کا بیان تھا. ہمارے اساتذہ نے فرمایا اپنا سبق چھوڑو، جاؤ اس کا بیان سنو. تو اس دن ہمارا سبق موقوف کیا گیا اور اس کا بیان ہمیں سنوایا گیا. اس کے بیان میں ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے. اس بات کو 30 برس گزر چکے. عبداللہ اس کا نام تھا. اس نے کہا بھائیو تم مسلمانوں کی اور ہم غیر مسلموں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک راہی اور مسافر وہ جانتا نہیں کراچی کا راستہ کون سا ہے، تو وہ دوسرے راہگیر سے پوچھتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کراچی کا راستہ کدھر کو ہے؟ کہا ہاں میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہ راستہ کراچی کو جا رہا ہے. کہ جی بڑی مہربانی. جب وہ 2 قدم چلا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ادھر جا رہا. کہا بھائی آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے کراچی کو، آپ تو ادھر جا رہے ہیں. وہ کہتا اللہ کی قسم راستہ یہی ہے، مجھے نہ دیکھو میں جو مرضی کروں، راستہ یہی ہے. تو وہ کہنے لگا تم بتاؤ. وہ اس کی قسم پہ اعتبار کرے گا کہ قدم پہ اعتبار کرے گا؟ وہ تو بیچ میں معلق ہو جائے گا یہ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو عملی زندگی جب نہیں ہوتی تو کتابی زندگی فیل ہو جاتی، کتابی زندگی زیر و زبر درہم برہم ہو جاتی. میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا. کراچی اجتماع بنگلہ دیش میں تھا، پھر کراچی واپسی. میرے برابر میں گورا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی. وہ بڑا متاثر ہوا، ایسے تھوڑی کے نیچے سے اپنے ہاتھ رکھ کیسے مجھے دیکھ رہا، سن رہا. بیچ میں پتہ نہیں شراب کا ذکر کیسے آ گیا مجھے یاد نہیں، کہ 8-10 سال پرانی بات. میں نے اس کو بتایا شراب حرام ہے. تو ایسے بیٹھا تھا تو ایسے ہوگا ہیں، میں کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. تو کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، میں گارمنٹس کا تاجر ہوں، سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. تو میرے قول کو آگ لگ گئی عمل کے ساتھ. ایک غلط عمل نے میرے سارے قول کو بے معنی کر دیا اور ناپائیدار کر دیا. تو ماحول بڑوں سے بنتا ہے، بچوں سے نہیں بنتا. ماحول بڑے بناتے ہیں، بچے نہیں بناتے. بچے تو پیچھے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے والدین کا ذہن ہو کہ ہم نے آخرت کا راہی بننا ہے، پھر بچے بھی آخرت کے راہی بنے.
ماں باپ میں نماز کی عظمت ہو، عورت میں پردے کی عظمت ہو، تو تب آگے بچیاں پردہ کریں گی. ماں باپ کو گناہ سے نفرت ہو تب اولاد گناہ سے نفرت کرے گی. تو ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے تو اسکول ہو گئے، یہ بڑوں کی تربیت کے لیے اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا. تو بھائی یہ جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یہ اپنے گھر کا ماحول بدلیں. اگر بچوں کو کسی رخ پہ لانا ہے، دیکھتے نہیں ہو کیا ستم ہوا ہم پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا اسکولوں میں. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک بینچ پہ بٹھا کے پڑھا رہے، پڑھانے والوں کو بھی سانپ سونگ گیا، والدین کی غیرت اور ناموس کو بھی آگ لگ گئی، اور میر کارواں بھی خواب خرگوش میں سو گیا. تو قافلہ لوٹے نہیں تو پھر کیا ہو، کشتیاں ڈوبے نہیں تو اور کیا ہو. اللہ نے کتنی حد فاصل رکھی اجنبی مرد اور عورت میں، کیسے ان فاصلوں کو مٹا دیا گیا تہذیب اور ثقافت کے نام پر. تو اس لیے بھائیو بہنوں، ہم پر تو بڑا ستم ہوا ہے. ملک پر قبضہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ذہن پہ قبضہ ہو جانا یہ بہت بڑی غلامی ہے. ملک تو پہلے بھی چھینتے چلے آئے. میدان میں شکست تو کتنی امام حسین نہیں شکست کھا گئے تھے. ابھی تو محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، آج 29 ہے محرم کی. یہ کربلا کا واقعہ کیا سنا رہا ہے کہ میدان میں شکست کھا جانا کوئی شکست نہیں ہے، نظریاتی طور پہ شکست کھا جانا ہی اصل بربادی ہے. اللہ پہ قربان ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے. آئی کیوں تھے؟ ساری نسل کو آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا. ایک لفظ بول کے سب کچھ بچا سکتے تھے، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا. کہ نہیں یہ بول نہیں بولا جائے گا کیونکہ اس بول کے بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے، اس سے آخرت خراب ہوگی، لہٰذا وہ نہیں بولنا، تم نے جو کرنا ہے کر دو. موت سے آگے کیا سزا کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے اصل ذہن کا ترجمان ہے. کربلا کا واقعہ ہمارے ذہن کا ترجمان ہے کہ ہم مفادات کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے، اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے. اس کو بھائیوں سیکھنے کے لیے بھی بڑوں کو بھی ماحول چاہیے. اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے، اس میں جاؤ، اس میں پھرو، پھر اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے بچوں کو صحابہ کے آخرت کے واقعات سناؤ اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کرو. کل کو چل کے کسی اقتدار میں آئیں، گھر میں ہو، فقر غنا یہ ماں باپ تو دے نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں بھی ہوں وہ سجدے کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے نظریات کو زندہ کرنا. ہم نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے، نظریاتی شکست ہو چکی. ملکوں کا فتح ہو جانا اور شکست کھا جانا یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 1200-1400 سال میں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ بکھر گئے اور نظریاتی طور پر شکست کھا گئے. ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا. میدان میں تو شکستیں ہوئیں، چنگیز نے بھی خون بہائے، ہلاکو نے بھی بہائے، منگو خان نے بھی بہائے، قبلائی نے بھی بہائے، تیمور نے بھی بہائے، کتنے آئے جو خون بہاتے چلے گئے. لیکن ایسا نہ ہوا کہ ہم اپنی بنیادیں چھوڑ جاتے. آج یہ ستم ہوا کہ بنیاد سے ہٹ گئے. تو اس پر لانے کے لیے بڑی طویل اور کٹھن محنت کی ضرورت ہے. اس لیے بھائی اکثر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. اپنے اللہ کو اپنا نصب العین بنا کے سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور آخرت کو اپنی منزل بنا کے سفر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. باقی دنیا کی چیزیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے. ہمارے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات کی بلندی کو رکھا ہے. اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، سارے اس کی کوشش کرو. اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو وقت دو. یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے جس نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دی. کچھ وقت اسکول لے گیا، کچھ وقت ٹیوشن والا لے گیا، کچھ وقت کھیل لے گیا، گھر کا وقت ٹیلی ویژن لے گیا. جی ہم تو بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. تو کارٹون کیوں دکھاتے؟ وہ کارٹون ہی بن جائیں گے، ان کی سوچ کہاں جا گرے گی. یہ جو کارٹون دکھانے کا وقت تھا یہ خود بیٹھنے کا وقت تھا کہ ماں باپ بچے خود بیٹھتے، ان میں محبت استوار ہوتی، الفت بڑھتی، وہ قریب ہوتے. نہ ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا، وہ تعلق بن نہیں سکتا.
چونکہ میں 11 سال کا تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینٹرل ماڈل اسکول میں. میں اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہ کر سکا جو ایک بچے کو ہونی چاہیے. تعلق بننے کا جو وقت تھا خود انہوں نے دھکا دے کے باہر پھینک دیا. تو یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے میرے بھائیوں جس نے ہماری نسل کو ہلاک و برباد کر کے رکھا. جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ اسکرین کو دے دیا. تو وہاں سے ہمارے لیے کوئی خیر کے پروگرام تو نہیں نشر ہو رہے. ٹھنڈی آگ ہے جو سلگائی جا رہی، جس سے ہڈیاں سلگ جائیں گی، سارا گھر دھواں سے بھر جائے گا. وہ میٹھا زہر ہے جو آہستہ 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 رگوں میں رچ جائے گا. پھر دنیا کا کوئی مسیحا ان کو شفا نہ دے سکے گا. جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے، ناچ گانے کی دلدادہ ہو جائے، کھیل کود کی دلدادہ ہو جائے، انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی کوئی، وہ تو پہلے ہی مرے پڑے. تو بھائیو اس کے عزم کرو. آندھیاں ہیں، اندھیرے ہیں. ایک چھوٹا سا اسکول کیا کرے گا؟ یہ 100-200 بچے اتنے بڑے نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ پر دنیا جو امید پر قائم ہے، دنیا جو امید پر قائم ہے، شاید یہ چراغ کبھی سورج بن جائے. کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی. نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے. اس لیے بھائی ہم اپنی طرف سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دنیاوی ملے دینی سانچے میں، دینی قالب میں، دین کے سانچے میں. جس شعبے میں جائیں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں. ہم انگلینڈ میں تھے تو 1982 میں ایک بہت بڑے سرجن تھے دل کے، ڈاکٹر رحیم خان، ہمارے حیدرآباد کے تھے. ان سے بات ہوئی، انہوں نے بڑے اعتراض کی. چلو نماز تو پڑھ، میں نماز کیسے پڑھوں؟ 14 گھنٹے مجھے کھڑا ہونا پڑتا آپریشن تھیٹر میں، میرے پاس نماز کے لیے کہاں وقت؟ اچھا جی چلو مہربانی کریں ہمیں آپ 2 دن دے دیں، ہمارے ساتھ کوئی وقت گزار لیں، پھر جو آپ سوال باقی رہ جائیں پھر کر لیں. اس گفتگو میں رات کے 2 بج چکے تھے. عشاء کے بعد بیٹھے رات کا 2 بج گئے. پتہ نہیں ان کو کیسے رہے. ماں کہ اچھا میں 2 دن دے دوں گا. تو وہ اوپر سے وہ دسمبر کی جو ان کی چھٹیاں تھی کرسمس وہ شروع ہوئی تو وہ 3 دن کے لیے آئے. 2 دن انہوں نے لگائے، ہفتہ اتوار. تو جس دن وہ جا رہے تھے میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے بار بار آنسو پوچھ رہے. اگلے سال پھر میں پہنچ گیا جماعت لے کر. تو میں نے ان کو فون کیا کہ ہم آئے ہیں. کہا آپ اس دفعہ میرے پاس آئیں. ہم چلے گئے. تو مجھے اپنے آفس لے گئے. کہا دیکھو وہاں سے آنے کے بعد جو میں نے پہلا کام کیا یہ بیسن لگوایا ہے وضو کے لیے، یہ مصلی پڑا ہوا ہے نماز کے لیے. وہ دن آج کا دن میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی. اور جمعہ پڑھنے 30 میل جاتا ہوں، 30 میل آتا ہوں. پریسٹن ان کے قریب تھا، وہاں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے. چند سال کے بعد دوبارہ گئے تو پتہ چلا ملاقات ہوئی، کہنے کہ میں نے مسجد بنا دی ہے، اس کا مؤذن میں خود ہوں. اور جمعہ 2 دفعہ ہوتا ہے اس میں، چونکہ ایک دفعہ بھر جاتی ہے مسجد تو پھر اس کے بعد نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ جمعہ کی نماز. 2 دفعہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے کہ مسجد چھوٹی ہے، نمازی بڑھ گئے ہیں. پھر کہنے کہ یہاں کی جو سب سے بڑی ڈاکٹر تھی وہ میری دعوت سے مسلمان ہو چکی ہے، وہ آگے کتنوں کو مسلمان بنا چکی ہے. پھر 2000 میں ملا تو ماشاءاللہ بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی. تو ماحول انسان کے اندر کس طرح آہستہ آہستہ تبدیلی لاتا ہے. تو تبلیغ یہ بڑوں کا مدرسہ ہے. اس لیے بھائی یہ والدین اس میں وقت دیں اور پھر بچوں کی تربیت کریں، گھر میں ان کو وقت دیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو ہے. اس کے لیے پہلے توبہ کرو، خود بھی توبہ کرو، بچوں سے توبہ کرواؤ، پڑوسیوں سے توبہ کرواؤ کہ اللہ سے صلح توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہے پہلے یہ تو توبہ کرے، اندر عورتیں بھی یا مرد بھی بیٹھے بیٹھے آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو، ٹھیک ہے نا. اور ایک دفعہ منہ سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کوشش کرو کوئی گناہ نہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو اور کچھ وقت اللہ کے راہ میں نکلو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری